میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے دو باتیں ذہن میں رکھیے. عربی زبان میں بھی ایک تو لفظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں. پہاڑ یعنی یہی جس کو ہم ماؤنٹین کہتے ہیں، ہمالیہ پہاڑ ہے، فلاں پہاڑ کے یہی معنی پہاڑ ہے. ایک اس کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں. عام زبانوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، اور عربی زبان میں تو کثرت سے یہ معنی معجز ہوتے تھے. ایک ایک لفظ کے 100 معنی ہوتے تھے ان کے ہاں. بڑی وسیع زبان تھی. تو زبان میں وسعت تو پیدا اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ الفاظ کے مجازی معنی بھی لیے جائیں. وہ جبل یا پہاڑ کے معنی یہ پہاڑ ہی نہیں لیتے تھے جس کو ہم ماؤنٹین کہتے ہیں، بلکہ اتنے بڑے بڑے سردار جن کے کھونٹے پہاڑوں کی طرح گڑے ہوئے ہوں انہیں بھی یہ وہ کہتے تھے. ارض صرف زمین نہیں تھی، بلکہ ان کے ہاں کے مظلوم، محکوم، ضعیف، کمزور وہ انسان جنہیں انہوں نے اپنی غلامی کے طوق پہنا رکھے تھے، ان کو پاؤں تلے روندا جاتا تھا جسے کہتے ہیں. وہ اس کو پستی کو عرض کہتے ہیں. ویسے بھی عرض کے معنی ہی پستی کے ہیں، سما کے معنی ہی بلندی کے ہیں. آسمانوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. یہ جو اپنے آپ کو بلند مقام کے اوپر آج رکھے ہوئے ہیں، تم دیکھو گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اب اگر ان کے معنی یہ مجازی لیے جائیں تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بات ہو کیا رہی ہے؟ قرآن جو شروع سے آخر تک بیان کرتا ہے کیا بات؟ حق اور باطل کا تصادم ہے، کشمکش ہے، ٹکراؤ ہے. وہ باطل کے نظام والے ملوکیت، سرمایہ داری، مذہبی پیشوائیت، وہ ان کے کھونٹے پہاڑوں کی طرح گڑے ہوئے تھے. ان کو کون ہلا سکتا تھا؟ اور باقی انسان انہوں نے پاؤں تلے روندے ہوئے جیسے کہتے ہیں غبار کر دیا ہوا تھا راستوں کا. ان لوگوں نے، ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سر بھی اوپر اٹھا سکتے. یہ ساری قد و کاوش تمام انبیاء کرام کی علیہ السلام اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داستان جو ہے، جو قرآن کے اندر اس طرح سے مسلسل التزاماً بیان ہوئی ہے، وہ داستان ہی یہ ہے. مقابلے میں قریش ہی نہیں بلکہ اور قبائل بھی انہوں نے اس قسم کا ہی نظام قائم کر رکھا تھا جس میں یہ چند بڑے بڑے وہ کہ جن کے گھر کھانے کو ہے، جن کو قرآن کہتا ہے، جن کی کوٹھیوں میں دانے بھرے ہوئے ہیں، جن کا کلہ امتیاز آسمان تک جاتا ہے، جو پہاڑوں کی طرح اپنے آپ کو مستحکم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا اپنے مقام سے. یہ وہ قریش تھے، یہ وہ سرداران قوم تھے، یہ مخالفت کرتے تھے اس نظام کی. اور یہ نظام جو تھا یہ کیا تھا؟ وہ کہ جنہیں تم نے پامال کر رکھا ہے یہ ان بلندیوں کے اوپر آئیں گے، یاد رکھو. کہا یہ گیا تھا کہ انسانیت کے اندر یہ مساوات پیدا ہوگی کہ پاؤں تلے کچلے جانے والے انسان نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جو اپنے غرور اور تکبر اور فخر کے اندر اپنے تروں کو اتنا اونچا اونچا بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، تم دیکھو گے کہ تم کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہو، پاش پاش ہو جاتے ہو، گرد و غبار ہو جاتے ہو، راستوں کی راکھ ہو جاتے ہو. اور یہی جو تم پاؤں کے نیچے جن کو آج اس طرح سے کچل رہے ہو، کل کو تم دیکھو گے کہ کس طرح تمہارا مقام لیتے ہیں. یہ تھی ساری کشمکش. یہ ہیں جو قرآن کریم قریب 28 پارے تک آپ آ جائیں گے تو اسی آنے والے انقلاب کی تمہید آپ کو نظر آئے گی. بار بار آپ دیکھیں گے اور آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ کے یہ چیز آتی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس نظام کا انجام تمہاری تباہی ہوگا. اب بھی وقت ہے کہ اس میں تم تبدیلی کر دو، صحیح نظام قائم کر لو تو بچ جاؤ گے اس تباہی سے. اگر ایسا نہ کیا تو پھر تمہیں کوئی شخص نہیں بچا سکے گا، کوئی تمہارا حامی اور ناصر مددگار نہیں ہو سکے گا. آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ تعلیم آ رہی ہے. اور وہ مقابلے میں کہتے یہ تھے بار بار کہ ساری زندگی ہماری گزر گئی یہی کچھ تمہاری زبان سے سنتے ہوئے.
تو وہ لاؤ وہ انقلاب کہاں ہے جو ہماری تباہی کا موجب بننا ہے؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا. وہ جھٹلاتے تھے اس چیز کو کہ ہمیں کون ہلا سکتا ہمارے مقام سے، ہم تو گڑے ہوئے ہیں پہاڑوں کی طرح، بلند ہیں آسمان کی طرح. یہ ساری داستان یہ چلی جا رہی ہے.